اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خداوند تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ سورہ جمعہ قرآن کا 62واں سورہ ہے، چیپٹر 62 ورس نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین، کہ یہ وہی تو ہے کہ جس نے تمہارے اندر سے رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ایک رسول بھیجا کہ جو تم پر اس کی آیاتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ورنہ تو تم اس سے پہلے گمراہی میں مبتلا تھے، واضح گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو رسول کی بعثت کا مقصد اللہ کی کتاب کو پڑھانا اور اس کے مطابق تزکیہ نفس کرنا ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کا جس طرح یہ کام تھا کہ وہ تعلیم دیں کتاب کی اور تزکیہ نفس کریں، اس طرح علماء کا بھی یہی کام ہے کہ وہ انسانوں کی، امت کی، لوگوں کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم کی فضیلت اور لوگوں پر کس طرح بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں العالم اعظم اجرم من الصائم والقائم الغازی فی سبیل اللہ۔ العالم اعظم اجرم، ایک عالم اجر میں زیادہ ہوتا ہے کس سے؟ صائموں یعنی صائم روزہ رکھنے والے سے، والقائم الغازی اور ایسا شبے دار کہ جو جہاد میں مصروف ہو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی ایک شخص جو روزہ رکھ رہا ہے دن میں اور رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہے، اور اسی حالت میں وہ دشمن سے نبرد آزما ہے۔ کتنے اہم کام ہیں تینوں، کہ رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو گزارنا، دن میں روزے رکھنا، اور اس کے باوجود اتنی زحمت و مشقت کے باوجود دنیا کا سخت ترین کام یعنی جنگ، وہ بھی کفار کے ساتھ جنگ کو جاری رکھا جائے۔ اور اس سے بھی اعظم، اس سے بھی برتر فضیلت، درجہ، مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ عالم کا۔ چنانچہ عالم وہ ہے کہ جو انبیاء کا کام کر رہا ہے، اور عالم وہ ہے جو انبیاء کے بعد تمام لوگوں سے افضل ہے۔ عالم یا استاد اگر اتنے بڑے بلند و پایہ مقام اور مرتبے پر فائز ہیں تو یقیناً ان کے کچھ حقوق بھی ہوں گے۔ چنانچہ آج کا درس اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کا عنوان ہے استاد کے حقوق۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یوں تو استاد کے بہت سارے حقوق ہیں۔ منیت المرید میں شہید ثانی کی تالیف کردہ کتاب میں 40 حقوق استاد کے درج ہیں۔ بہت بہترین کتاب ہے، اور ان تمام لوگوں کو جو طالب علمی کی زندگی گزار رہے ہیں
یا استاد بن کر لوگوں کو درس دے رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے، یعنی جو درس و تدریس سے وابستہ ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ کتاب اپنے لیے واجب کر لینی چاہیے اور اس کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ منیت المرید شہید ثانی کی کتاب، جس میں طالب علمی کے زمانے سے لے کر عالم بننے تک کی جو روداد ہے، جو فرائض ہیں، جو حقوق ہیں، جو خصوصیات ہیں ایک اچھے طالب علم کی، ایک اچھے عالم اور استاد کی، اس میں درج ہیں۔ تو اس میں ایک چیپٹر ہے استاد کے حقوق، بس اسی کو بنیاد بناتے ہوئے آج کا درس ترتیب دیا گیا ہے۔ منیت المرید کتاب کا نام ہے اور مؤلف ہیں شہید ثانی۔ جی اچھا، اب یہ حقوق کے حوالے سے جیسے ہم نے کہا کہ 40 ہیں اور اس سے زیادہ۔ زین الدین عامل ان کا اصل نام ہے اور شہید ثانی کے نام سے وہ معروف ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے چیدہ 12 نکات یا 12 حقوق منتخب کیے ہیں، جس کے تحت ہم اپنی گفتگو کو شروع کر رہے ہیں۔ پہلا حق استاد کا انتخاب استاد۔ پہلا حق کیا ہے؟ انتخاب استاد، یعنی استاد کو منتخب کیا جائے، استاد کا انتخاب کیا جائے اور پھر اپنی زندگی کو اس کی ہدایات کے مطابق گزارا جائے۔ یعنی اگر آپ پہلا ہی حق جو ہے ساقط کر دیں گے اور اس کو ادا نہیں کریں گے، استاد کو منتخب نہ کر کے، تو پھر آپ تمام حقوق پر پانی پھیر دیں گے۔ یعنی جب استاد ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کس کا حق یا کس کے حقوق کو ادا کریں گے؟ تو پہلی چیز جو ہے وہ استاد کا منتخب کرنا۔ اور استاد کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ خود سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، وہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ استاد کا منتخب کرنا کیوں ضروری ہے۔ اگر استاد نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ پہلے تو ہم یہی بات کر لیں، کیا استاد کا ہونا ضروری ہے؟ اور اگر استاد نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر رسول نہ ہوتے تو تم کھلی گناہی میں پڑے رہتے اور اسی طرح اپنی زندگی گزار دیتے۔ چنانچہ اگر آپ کے پاس استاد نہیں ہوگا تو آپ گمراہی جیسی ذلت اور پستی اور اندھیرے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں تاریخ میں مل جاتی ہیں، رسول سے پہلے اور رسول کے بعد بھی۔ مثلا ہم مثال لے لیتے ہیں بلعام باعور کی، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا اور اس نے، اور بہترین شاگرد تھا، جینیس شاگرد تھا، اور اس نے ایک وقت میں آ کر موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ بھائی اب میں آپ سے جتنا علم حاصل کرنا چاہتا تھا حاصل کر چکا، اب میں چاہتا ہوں اس علم کو پھیلاؤں۔ چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لے کے چلا گیا، یعنی اب اس کا استاد شاگردی والا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قرآن نے اس کو کن الفاظ سے یاد کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کچھ دو تو وہ زبان لٹکائے رہیں، اور اگر نہ دو تو زبان لٹکائے رہیں، یعنی کتے سے تشبیہ دی ہے بلعام باعور کو، کہ جو استاد کا وجود برداشت نہ کر سکا اور استاد کی رہنمائی کو اس نے رد کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں شیطان کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو اور اس کے استاد ہونے کو ٹھکرایا اور اپنی عقل کو اللہ کے فیصلے کے اوپر مقدم کیا اور یہ کہا کہ میں جو ہوں وہ آدم سے افضل ہوں۔ تو جب اس نے استاد اور رشتے کے شاگرد کے رشتے کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ تو جن لوگوں نے، چاہے وہ کسی بھی مقام اور مرتبے پر ہوں، جب بھی انہوں نے استاد کے رشتے کو قطع کیا ہے اور اپنے آپ کو استاد کی پابندیوں سے آزاد سمجھا ہے، وہ ہمیشہ پستی اور ذلت کی گہرائیوں میں جا کے گرے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی رسول اللہ تک تو بات ٹھیک ہے، رسول اللہ کے بعد ہمارے پاس ایک کتاب آ گئی اور اب ہمیں کسی استاد کی کیا ضرورت، کیا کتاب کافی نہیں ہے؟ تو آپ تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے جن لوگوں نے نعرہ لگایا حسبنا کتاب اللہ، ان کا کیا حشر ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو حدیث کی ضرورت پڑ گئی، اور کتاب سے جب دلیل پیش کی گئی تو انہوں نے حدیث کا سہارا لے کر ایک من گھڑت حدیث جو ہے وہ پیش کر دی، حدیث لا نورث باغ فتق کے معاملے میں۔ تو فقط کتاب کو تھام لینے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس کو کبھی نہ کبھی استاد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ پہلے کتاب کو کہا کہ یہ کافی ہے، پھر کہا کہ نہیں حدیث، اور پھر دونوں سے
وہ منہ موڑ گئے۔ پھر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ جب خوارجیوں نے یہ کہا کہ لا حکم الا اللہ، کہ ہمیں علی کی رہنمائی اور علی کی تدریس اور علی کی نصیحتیں مشورے نہیں چاہیے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح نکل گئے دین سے، اس طرح کہ جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے، اور وہ کافر کہلائے۔ تو جن جن لوگوں نے استاد کی رہنمائی سے انکار کیا وہ ذلت و پستی کی گہرائیوں میں چلے گئے۔ اب یہاں اگر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم انتخاب تو کر لیں استاد کا، لیکن صحیح استاد کا انتخاب نہ کریں، یعنی جو صفات استاد میں پائی جانی چاہیے اس کا انتخاب نہ کریں، تو پھر استاد کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ استاد کا نہ ہونا کم از کم کسی نہ کسی طرح کتاب کی رہنمائی میں آپ کو کچھ آگے بڑھا سکتا ہے، لیکن اگر آپ غلط استاد کا انتخاب کر لیں تو پھر ہوگا کیا کہ وہ صحیح بات کو بھی غلط پیرائی میں سمجھائے گا۔ قرآن و حدیث سامنے ہوگی لیکن وہ آپ کو مطلب کچھ اور بتلائے گا، تو آپ کی گمراہی مکمل طور پہ جو ہے وہ مصدقہ ہو جائے گی۔ تو نہ صرف یہ کہ آپ کو استاد کا انتخاب کرنا ہے، بلکہ صحیح استاد کا انتخاب کرنا ہے جس میں وہ صفات پائی جائیں کہ جو استاد میں ہونی چاہیے۔ مختصراً یہ ایک الگ موضوع ہے کہ استاد میں کیا صفات ہونی چاہیے، لیکن مختصراً اسی آیت کو ہم بنیاد بنا کر فیصلہ کر سکتے ہیں بآسانی کہ استاد میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ دیکھیں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہم سے کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول کی صفات کو بیان کرتے ہوئے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ تزکیہ نفس بھی کرے اور کتاب کی تعلیم دے۔ فقط کتاب کی تعلیم دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کچھ علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس آیت میں وَيُزَكِّيهِمْ کا پہلے آنا، سبقت کرنا، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا مؤخر ہونا، بعد میں آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ تزکیہ نفس علم حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ الگ بات کہ تزکیہ نفس علم کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ اب یہ نقطہ، یہ نظریہ کہ تزکیہ نفس کیوں کر افضل ہے علم کے حصول سے، تو ہم یہ کہیں گے کہ تزکیہ نفس منزل ہے، تزکیہ نفس ہدف ہے، تزکیہ نفس آپ کا خواب ہے، جبکہ علم کا حصول وسیلہ ہے، راستہ ہے، اور وسیلہ اور راستہ منزل سے کمتر ہوا کرتے ہیں، اصل چیز انسان کی منزل ہے۔ تو ہمیں ایک ایسے استاد کا انتخاب کرنا ہے کہ جو ہمیں تزکیہ نفس کی تربیت دے، ٹریننگ دے، اور ساتھ ساتھ علم بھی دے۔ تو ایسا استاد جو فقط علم کے حصول تک محدود ہو اور اس کو دیکھ کر، اس کے ساتھ بیٹھ کر اور اس سے علم حاصل کر کے آپ کے ایمان میں اضافہ نہ ہو، آپ کا طرز زندگی تبدیل نہ ہو، آپ جو ہے بہتر سے بہتر عمل کو انجام دینے کی کوشش میں سرگردہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ استاد نہیں، ایک مشین ہے، وہ استاد نہیں، ایک جسے کہتے ہیں کہ ریکارڈر ہے، یا وہ ایک کتاب کی طرح ہے کہ جس کو پڑھ کر کوئی بھی معنی نکالے جا سکتے ہیں۔ تو آپ کو ایک ایسا استاد منتخب کرنا ہے کہ جو آپ کا تزکیہ نفس بھی کرے، اور چنانچہ اس استاد میں استاد والی خصوصیات ہونی چاہیے۔ اب اس کی ایک الگ بحث ہے، اس کی ایک الگ تفصیل ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ وہ استاد آپ کے تزکیہ نفس کا سبب بھی بنے۔ اور یہاں پہ آگے لوگ ذرا سا ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مشہور ترین استاد جو معروف ہو، لوگوں میں مقبول ہو، بس وہی استاد ہوا کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آخری زمانے کے علماء اپنے لباس اور اپنی شہرت سے پہچانے جائیں گے، یعنی لباس پہنیں گے تو وہ عالم کہلائیں گے، لباس نہیں پہنیں گے تو عالم نہیں کہلائیں گے، اور جب تک مشہور نہیں ہوں گے ان کو کوئی عالم نہیں جانے گا، گمنام ہوں گے تو کوئی ان کی قدردانی نہیں کرے گا۔ تو عموماً لوگ دھوکہ یہ کھا جاتے ہیں کہ جو مشہور و معروف ہے بس وہی سب سے بڑا استاد ہے، اور جو گمنام ہے وہ کمتر استاد ہے یا استاد ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بھی لوگ آ کے ٹھوکر کھاتے ہیں، اور جو شہرت کے طلبگار استاد ہوتے ہیں ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور لوگ جو ہے استادوں میں وہ خصوصیات نہیں دیکھتے کہ جو دیکھنی چاہیے۔
اور پھر ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو خود استاد کا ہوتا ہے کہ جس طرح استاد شہرت پسندی میں، مادیت پرستی کا، ریاکاری کا، خود نمائی کا شکار ہو جاتا ہے، اس طرح وہ شخص بھی خود پسندی کا، ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے، شہرت، نام و نمود کا متلاشی رہتا ہے۔ چنانچہ استاد میں استاد کی خصوصیات دیکھیے، استاد میں شہرت، نام و نمود اور معروف ہونا جو ہے وہ تلاش کرنا اخلاق کے یا تدریس کے اصولوں کے منافی ہیں۔ اب آپ نے استاد کی جو احتیاط ہے انتخاب کی، اس کا اندازہ اس طرح لگا لیجئے کہ پہلے زمانے کے شاگرد استاد سے ملا کرتے تھے، استاد کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اس کے دروس لیا کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ڈیمو کلاس، کوئی ٹیوٹر رکھنا ہے، کوئی کلاس ٹیچر رکھنا ہے آپ کو، تو آپ کیا کہتے ہیں بھائی آپ ڈیمو دینے آ جائیں، تو وہ خود تیاری سے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے آتا ہے اور بالکل رٹے ہوئے لفظ اور سبق ہوتا ہے اور وہ دے کے چلا جاتا ہے۔ تو ہم اس کی ایک ظاہری پریزنٹیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی پہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر 3-4 کلاسوں کے بعد، 1 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کو تو کوئی معلومات نہیں۔ پھر کچھ مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو اخلاق سے بالکل دور ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی حلال و حرام میں بھی کوئی تمیز نہیں ان کے نزدیک، اور انسانیت نام کی کوئی چیز ان میں نہیں پائی جاتی۔ تو ہمارے یہاں تو بس ایک نشست میں، 1 گھنٹے میں یا انٹرویو لے کر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ یہ استاد ہے، حالانکہ استاد کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، ایک جانچ پڑتال درکار ہوتی ہے، اور پھر لوگوں سے معلومات، جیسے ہم مرجع تقلید کی تقلید شروع کرنے سے پہلے تحقیق کرتے ہیں، اس طرح استاد کی بھی تحقیق ہونی چاہیے، پھر کہیں جا کے اس کو اپنا استاد بنانا چاہیے۔ تو پہلے زمانے کے شاگرد استاد کا انتخاب کرنے سے پہلے انتہائی دقت سے کام لیا کرتے تھے، اور اس کے روز و شب اور اس کے اعمال کو نہایت باریک بینی سے مشاہدہ کیا کرتے تھے، پھر اس کو اپنا استاد بنایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بس نام سنا اور چلے آئے، تصانیف آپ نے گنی شمار کی اور اس کے پاس چلے آئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں استاد کا انتخاب اس طرح کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص شاگرد کسی استاد کا انتخاب کرنے جاتا اور اگر وہ اس کو قبلہ رخ تھوکتے ہوئے دیکھ لیتا تو کہتا کہ میں اس استاد سے نہیں پڑھوں گا۔ یعنی اتنا زیادہ مستحبات اور مکروہات، واجبات اور حرام تو بہت دور کی بات، واجبات اور مکروہات اور مباحات کا خیال رکھنا۔ مقدس اردبیلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک انہوں نے کوئی مباح کام نہیں کیا، مکروہ اور حرام تو بہت دور کی بات، جو کام کیا وہ مستحب تھا یا واجب تھا۔ تو لوگ پہلے استاد کے عمل کو دیکھتے تھے اور پھر اس کے علم کی طرف سبقت کیا کرتے تھے، کیونکہ تھوڑا سا علم اگر عمل کے ساتھ ہو تو انسان کو بہت زیادہ بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ تو اتنی زیادہ دقت جسے کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، آپ کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، جب بھی ہم کسی استاد کا انتخاب کریں تو اس کے ظاہری لباس یا اس کی ظاہری شہرت یا اس کی ظاہری لفاظی سے متاثر نہ ہو، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس استاد میں خوف خدا پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علماء ہی ہیں جن کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے۔ تو کسی نے عالم سے پوچھا کہ ہم تو بہت سارے علماء کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جن میں خوف خدا نہیں پایا جاتا۔ تو عالم نے بڑا اچھا جواب دیا کہ دیکھو، جس آدمی میں خوف خدا پایا جاتا ہو اس میں عالم کو تلاش کرو، نہ کہ عالم میں خوف خدا تلاش کرو۔ تو جس کا عمل صحیح ہوگا، جس کے اندر خوف الہی ہوگا، جس میں اخلاق کی بلندی ہوگا، اس میں عالم کو تلاش کریں اور پھر اس عالم کو پکڑ کر اس کے پیچھے چلیں تو انشاءاللہ ہدایت کی طرف گامزن ہوں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ استاد کا پہلا استاد کا انتخاب اور بہترین استاد کا انتخاب، اگر آپ نے اس حق کو ادا نہیں کیا تو اگر دیگر صورت میں غلط استاد کا انتخاب کر لیا تو آپ تمام جسے کہتے ہیں کہ اپنا احترام، اطاعت اور جو حقوق ہیں وہ غلط جگہ پہ ڈال دیں گے، وہ سب ضائع جائیں گے۔ دوسرا حق استاد کا کیا ہے؟ اس کو حقیقی باپ کا درجہ دیا جائے، بلکہ کچھ علماء تو فرماتے ہیں حقیقی باپ سے بھی زیادہ درجہ دیا جائے، وہ تو کم از کم ہے۔
کیوں کہ دیکھیں باپ آپ کا جسمانی باپ ہوتا ہے جبکہ استاد آپ کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ باپ کا دیا ہوا جسم فانی ہے اور وہ ختم ہو جائے گا۔ باپ کا دیا ہوا جسم ایک ناقص نیت کی وجہ سے وجود میں آیا ہے کہ انسان جب بچے کی پیدائش کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں لذت بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ خالصتاً اولاد کی نیت نہیں ہوتی ہر کسی کی۔ اسی طرح لیکن ہم دوسری طرف استاد کی طرف دیکھیں تو استاد جب آپ کی تربیت کرتا ہے تو اس کا خالصتاً مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بن جائیں، آپ نیکی کی طرف گامزن ہو جائیں، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، آپ کا تزکیہ نفس ہو۔ تو چنانچہ بچے کی پیدائش اور ایک شاگرد کی تربیت میں نیتوں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سید رضی جو صاحب نہج البلاغہ ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ تالیف کی، اور کیا ہی خوبصورت کتاب کے قرآن کے بعد سب سے زیادہ جو مقبولیت حاصل ہوئی اور سند حاصل ہوئی وہ اسی نہج البلاغہ کو۔ سید رضی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی، ان کے استاد نے کہا کہ تمہارے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بڑا گھر لے لو۔ تو سید رضی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی خوددار آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ پہ یہ احسان نہ کریں کیونکہ احسان تو میں اپنے باپ کا بھی قبول نہیں کرتا۔ بڑی خوددار آدمی تھے، اتنے خوددار آدمی تھے کہ بادشاہ نے ایک دفعہ بچے کی پیدائش پہ سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا ٹوکرا ان کے گھر پہنچایا اور ان کو کہا کہ اس کو قبول کر لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو لوگ آپ کے گھر میں نوکر چاکر ہیں پیدائش میں، جنہوں نے جو ہے آپ کی مدد کی، دائی اور دیگر افراد، ان کو دے دیں۔ کہنے لگے ان کو بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنے مدرسے کے طلباء میں تقسیم کر دیں۔ انہوں نے ٹوکرا مدرسے کے طلباء کے درمیان لا کے رکھ دیا اور کہا کہ جس کو جتنی اشرفیاں چاہیے وہ لے لے۔ کسی نے کوئی اشرفی نہیں لی، یا ایک ٹکڑا کسی نے جسے کہتے ہیں اس میں سے لیا تھا، وہ بھی اس وجہ سے لیا تھا کہ اس کو بہت اشد ضرورت تھی، تو سید رضی نے وہ بھی واپس کر دیا۔ تو اتنا خوددار کہ اس نے بادشاہ تک کا تحفہ قبول نہیں کیا، کبھی تحفہ قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے استاد کا بھی تحفہ انہوں نے رد کر دیا۔ تو استاد نے کہا، جب استاد نے ان کا یہ جملہ سنا، یہ جواب سنا کہ میں تحفہ یا احسان تو اپنے باپ کا بھی قبول نہیں کرتا، تو کیا کہا استاد نے کہ دیکھو وہ تمہارا جسمانی باپ ہے، میں تمہارا روحانی باپ ہوں، اور روحانی باپ کا درجہ جسمانی باپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب سید رضی نے یہ سنا تو وہ تحفہ، وہ بڑا کشادہ مکان قبول کر لیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ استاد روحانی باپ ہونے کے ناطے آپ کے جسمانی باپ سے زیادہ آپ پر حق رکھتا ہے۔ تیسرا حق، استاد کو روحانی طبیب سمجھیے اور اپنے آپ کو روحانی مریض بھی سمجھیے۔ فقط روحانی طبیب سمجھنے سے استاد کو کام نہیں چلے گا۔ آپ استاد کے پاس بیٹھتے ہیں، استاد کے پاس جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مجھے کوئی بیماری نہیں، یعنی کوئی روحانی بیماری نہیں، میں کسی لغزش، خطا، میں کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، تو پھر آپ کیا لینے آئے ہیں؟ استاد کا نام ہی یہی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ آپ کا تزکیہ نفس کرے اور آپ کو تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں۔ استاد تو یہ ہوا کرتا ہے کہ جو آپ کو دیکھ کر، آپ کا چہرہ دیکھ کر بتلا دے کہ آپ نے کل گناہ کیا ہے۔ استاد تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا چہرہ دیکھ کے بتلا دے کہ آپ نے کل یا فلاں دن کوئی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے۔ رجب علی خیاط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کے شاگرد ان سے ملتے تو وہ بتلا دیا کرتے تھے کہ تم نے فلاں دن فلاں مقام پر یہ گناہ کیا ہے۔ اتنے بڑے استاد، یہ ہے حقیقی استاد کہ جو آپ کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے تمام امراض آپ کے سامنے کھول کے بیان کرتے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس آیا چھٹیاں گزار کے، تو استاد نے کہا کہ میں تمہارے چہرے پہ ایک ایسا نور دیکھ رہا ہوں جو یہاں جاتے وقت، یہاں سے جانے کے وقت نہیں تھا۔ تم نے کیا ایسی نیکی کی ہے اپنے گاؤں جا کر کہ جس کی وجہ سے کہ تمہارے چہرے کے اوپر اتنا نور ہے؟ تو شاگرد نے کہا میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، میں تو بس گیا ہوں، لوگوں سے ملا ہوں، کچھ دن قیام کیا ہے اپنے گھر میں کچھ دن، پھر واپس آ گیا۔ استاد نے کہا نہیں، مجھے خوب غور و خوض کر کے بتلاؤ کہ تم نے کیا ایسی نیکی کی ہے۔ پھر اس نے ہر چیز کی تفصیل بتانی شروع کی۔
اور پھر کہا کہ بس یہ سب کچھ میں نے کیا اور میں گھر واپس آ گیا، مدرسے واپس آ گیا۔ تو استاد نے کہا نہیں مجھے مزید تفصیل بتاؤ۔ تو اس نے بتانا شروع کیا کہ جب میں آ رہا تھا تو کشتی میں نے سفر کیا، اور اس سفر کے دوران ایک مچھیرا گندے سندے کپڑوں کے ساتھ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، اور اس کے وجود سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو کچھ نہیں کہا کہ وہ برا نہ مان جائے۔ اور یہی نہیں ہوا، رات میں اس کو جب نیند آئی تو وہ اپنا سر میری گود میں رکھ کے سو گیا۔ یعنی آدمی بیٹھے بیٹھے اونگتا ہے، پھر ایک دم سے اس کا سر ڈھلک جاتا ہے، تو اس کا سر میری طرف ڈھلکا اور میری گود میں سر رکھ کے وہ سو گیا۔ پوری رات نہ تو مجھے نیند آئی اور نہ ہی سکون ملا، اور پوری شب میں نے اسی دقت اور پریشانی میں گزاری۔ تو استاد نے کہا کہ تم نے پوری رات دقت، زحمت اور برداشت سے جو ہے وہ رات گزاری، اور اس آدمی کا دل رکھنے کے لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس سے جو ہے وہ اعراض کیا اور اس کو نہ بتلایا، نہ ہی اس کو دھتکارا۔ بس یہ وہ برداشت ہے، یہ وہ صبر ہے، یہ وہ زحمت ہے جو تم نے برداشت کی، اور اس وجہ سے تمہارے چہرے کے نور میں اضافہ ہوا۔ تو یہ اللہم صلی علی اب دیکھیے وہ استاد خود عارف کامل نہ ہوتا، تزکیہ نفس کرنے کے قابل نہ ہوتا، تو وہ کیسے بتلاتا کہ کون کون سی نیکیاں ہیں جو ہمارے اندر بلندی پیدا کرتی ہیں، روحانی بلندی، اور وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے چہرے پر اس طرح نمودار ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں کو تو نظر نہیں آتے، لیکن ہمارے استاد کو، خاص لوگوں کو اور آسمان کے ملائکہ کو نظر آ جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا استاد مل جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اگر ایک ایسا استاد مل جائے تو پوری زندگی، سالوں کا سفر لمحے بھر میں، ایک شب میں طے ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ استاد ہے کہ جس کو آپ کو روحانی طبیب سمجھنا ہے، جو آپ کے حقیقی باپ سے زیادہ بلند مقام رکھتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص جس کا آپ نے انتخاب کیا خصوصیات کی بنیاد پر، ایک شخص کہ جس کو آپ اپنے باپ سے زیادہ بلند سمجھ رہے ہیں، ایک شخص جو آپ کا روحانی طبیب ہے، اب آپ پہ فرض ہوتا ہے، یہ استاد کا حق ہے آپ پر کہ آپ اس کا احترام کریں، آپ اس کی اطاعت کریں۔ دیکھیں اطاعت میں اور احترام میں کیا فرق ہے؟ اطاعت تو یہ ہے کہ آپ کو حکم دیا جائے کہ بھئی یہ کام کر کے لاؤ، اب آپ کو ایک ڈر، ایک خوف پیدا ہوگا، اگر میں نے نہیں کیا تو سزا ملے گی۔ لیکن احترام کیا ہوتا ہے؟ جس کام کا آپ کو حکم نہ دیا جائے اور آپ اس کو بجا لائیں، اور چھوٹی چھوٹی زحمتیں، دقتیں استاد کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ مثلا استاد کے، اب احترام استاد کے حوالے سے گفتگو ہماری، استاد کا چوتھا حق احترام استاد۔ دیکھیے احترام استاد کیسے ہوتا ہے؟ آپ اس کے آنے سے پہلے کلاس میں آ جائیں، یہ اس کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ وہ انتظار کرے اور پھر آپ آئیں، استاد آئے تو آپ کھڑے ہو جائیں، یہ استاد کا حق ہے۔ باقاعدہ مولا فرماتے ہیں کہ 3 باتوں سے انسان کو شرمانا نہیں چاہیے۔ کن 3 باتوں سے؟ استاد اور والدین کا احترام، مہمان کی خدمت، اور نمبر 3 اپنے حق کا دعویٰ کرنے سے۔ 3 باتوں سے انسان کو شرمانا نہیں چاہیے۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ سے پہلے زمانے میں بادشاہوں اور امیروں اور قبیلوں کے سرداروں، جو لوگ کسی مقام منصب پہ ہوتے تھے، ان کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو رسول نے، اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا، ہاں سوائے والدین اور استاد، یہ 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا کہ تم کھڑے ہو سکتے ہو۔ چنانچہ استاد جب آئے تو آپ اس کے منتظر رہیں، وہ خوش ہوگا کہ میرے آنے سے پہلے لوگ میرے منتظر ہیں۔ نمبر 2، جب استاد آئے تو آپ کھڑے ہو جائیں، جب تک وہ نہ بیٹھ جائے وہ نہ بیٹھے۔ اچھا یہاں یہ تمام باتیں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام احترام جو ہے مجھ جیسے طالب علم کے لیے نہ کیجیے گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو استاد کے قابل نہیں سمجھتا، بلکہ طالب علمی کی شرائط پہ بھی پورا نہیں اترتا۔ لیکن یہاں پہ جتنے استاد آتے ہیں
یا جن جن کی شاگردی اب اختیار کیے ہوئے ان کی حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ جب استاد آئے، جب تک استاد نہ بیٹھ جائے اس وقت تک آپ نہ بیٹھیں۔ جب استاد گفتگو کرے تو اتنی توجہ سے وہ گفتگو سنیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا گوشت بھی کاٹ لے تو آپ کو پتہ نہ چلے۔ رسول کے زمانے میں اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم رسول کے سامنے اس طرح بیٹھا کرتے تھے جامد و ساکت کہ ہمارے سر پہ جیسے پرندے بیٹھے ہوں، کہ ہم نے تھوڑا سا بھی سر ہلایا تو وہ اڑ جائیں گے۔ پہلے زمانے کے شاگرد جو بعد میں عالم بنے وہ فرماتے تھے کہ ہم اپنی شاگردی کے زمانے میں استاد کے سامنے جب ورق پلٹتے تھے تو نہایت احتیاط سے آہستگی سے پلٹتے تھے کہ ورق پلٹنے کی آواز استاد تک نہ پہنچے۔ سرگوشی کرنا، گفتگو کرنا تو بہت دور کی بات، استاد کے سامنے کلاس میں درس کے دوران کھانا پینا، یہ جو ہم نے ایک انداز اپنا لیا ہے، چنگم ہم نے انداز اپنا لیا ہے، چھالیا ہم نے انداز اپنا لیا ہے، سپ آف واٹر، آپ 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد بھی پانی پی سکتے ہیں۔ آپ ماہ رمضان میں 14 گھنٹے پیاسے رہتے ہیں، لیکن استاد کے سامنے پانی پینے کا مطلب، چنگم کھانے کا مطلب، سپاری کھانے کا مطلب، کھانے پینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے سامنے استاد کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ ہاں استاد خود سے اجازت دے دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ انتہائی بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر استاد جب جائے تو شاگرد کھڑا ہو جائے، ان کو دروازے تک چھوڑے یا کم از کم اس کے جانے تک کھڑا رہے۔ کلاس تو بہت دور کی بات، یہ تو استاد آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور دوران تدریس وہ آپ کا استاد ہے، لیکن کہیں جب باہر مل جائے وہ آپ کو تو وہ آپ کو استاد نہیں ہوتا، وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، پہلے زمانے کے علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے استاد کے ساتھ کسی گلی کسی راستے سے گزرتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ ہم خود دھوپ میں چلیں اور استاد سائے میں چلیں، اور اگر سردی کا موسم ہوتا تھا تو ہم خود سائے میں چلتے تھے اور استاد دھوپ میں چلتا تھا، تاکہ اس کو جو ہے وہ سردی نہ لگے، دھوپ لگے۔ اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ احتیاط۔ دیکھیے استاد کا احترام، اطاعت تو بہت دور کی بات ہے، احترام بتلاتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کی کتنی قدر ہے، یا وہ آپ کو اپنے سے زیادہ سپیریئر مانتا ہے کہ نہیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ مغربی دنیا کیوں ترقی کر رہی ہے؟ یقین کریں ان کی ترقی کا واحد راز، یقیناً ان میں بہت برائیاں ہوں گی، لیکن جو اہم چیز اب تک ان میں باقی ہے جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں، علم کی قدردانی، استادوں کا عزت اور احترام۔ ہمارے ادیب، ڈرامہ نویس اور کہانی نویس اشفاق احمد بتلاتے ہیں کہ وہ اٹلی میں کسی لیکچر کے حوالے سے گئے، ان کا کسی بات پہ چالان ہو گیا، چالان کے لیے وہ مجسٹریٹ عدالت گئے تو جج نے ان سے پوچھا کہ آپ کافی دنوں بعد تشریف لائے، چالان تو آپ کا بہت پہلے ہو گیا، ڈیٹ تو گزر چکی۔ انہوں نے کہا کہ میں لیکچرر ہوں، ٹیچر ہوں، درس و تدریس کے حوالے سے کافی مصروف رہتا ہوں مطالعے میں، چنانچہ جب میرے لیکچرز ختم ہو گئے تب میں عدالت میں حاضر ہوا۔ اسی وقت اس جج نے کہا اٹینشن پلیز، ٹیچر ان دا کورٹ۔ اس نے جیسے ہی جملہ کہا کہ اسی وقت عدالت کے تمام افراد، تمام انتظامیہ، سارے کام کرنے والے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ایک استاد عدالت میں موجود ہے، چنانچہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم سب کھڑے ہو جائیں بشمول جج۔ تو اشفاق احمد نے کہا اسی وقت مجھے پتہ چل گیا کہ مغربی اقوام کی بلندی کا کیا راز ہے۔ ہمارے ہاں تو جو پرنسپل ہوتا ہے، جو جسے کہتے ہیں کہ ہیڈ ہوتا ہے یا مالک ہوتا ہے کسی اسکول کا، کالج کا یا یونیورسٹی کسی ڈپارٹمنٹ کا، اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے، اور جو ٹیچر ہوتا ہے اس کی کم عزت ہوتی ہے۔ باہر کے ممالک میں ٹیچر کی زیادہ عزت ہے، یعنی جو کالج یا یونیورسٹی کا جو ہیڈ ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ سر آپ کو کیا چاہیے۔ اب وہ جب ریکمنڈیشن دے دے کہ بھئی مجھے اتنے کمپیوٹر چاہیے، اتنا اسٹاف چاہیے، اتنی ٹیبل چاہیے، وہ فوراً حاضر کر دیتا ہے۔ اور یہاں مشرقی ممالک میں یا مسلم ممالک میں استاد بیچارہ وہ گھوم رہا ہوتا ہے اپنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے پیچھے یا مالک کے پیچھے، یا ہاتھ باندھ کے جسے کہتے ہیں کہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے استاد کو ایک ملازم بنا لیا ہے کہ جو ہمارا اطاعت گزار ہے۔ میں نے ابھی یہ کہا کہ استاد کے لیے شاگرد کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے اسکول میں گیا تو دیکھا میں نے تمام ٹیچرز اسکول سے باہر نکل کر گلی میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے
قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی ہیں اور بچوں کو ریسیو کر رہی ہیں. یہاں الٹا معاملہ ہے. وہ ٹھیک ہے اگر آپ شاگرد کی اتنی قدردانی کریں تو یہ تو اور بھی زیادہ بلند مقام ہے. چوتھے امام سجاد زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ احترام شاگرد طالب علم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, طالب علم کے احترام کے لیے, کہ کہیں ان کو طالب علم نظر آ جاتا تھا, اس کی عزت کو بتلانے کے لیے. حق یہ ہے کہ شاگرد کھڑا ہو اور استاد جو ہے وہ داخل ہو یا استاد جو ہے وہ بیٹھا ہو. تو وہ اشفاق احمد بتلاتے ہیں کہ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ ان کی ترقی کا اعراض کیا ہے. آپ ایئرپورٹ میں اگر بتلا دیں کہ میں ٹیچر ہوں تو آپ کی تلاشی بہت زیادہ نہیں لی جائے گی, سوری کہہ کے آپ کو آگے بڑھا دیا جائے گا. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں رائٹر ہوں, میں نے فلاں کتاب لکھی ہے, تو وہ آپ کو سلیوٹ کریں گے, سر جائیے سوری ہم نے آپ کو غلطی سے روک لیا. اتنی زیادہ عزت ہے ایک استاد کی, ایک ادیب کی. تو یہ احترام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر اس استاد کی کتنی قدر و منزلت ہے. آیت اللہ نعمت اللہ جزائری فرماتے ہیں, بہت بڑے عالم دین, علامہ مجلسی کے شاگرد تھے. وہ بتاتے ہیں کہ علامہ مجلسی استاد تھے لیکن بڑے بزلہ سنج تھے, بڑا ہنسی مذاق کیا کرتے تھے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. اوروں کی نسبت ان کا اتنا روب نہیں تھا, لیکن پھر بھی ان کا روب اتنا تھا, اتنے زیادہ ہنسی مذاق کے باوجود, کہ کبھی وہ مجھ کو اپنے کمرے میں بلاتے تو میں دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنی سانسوں کو درست کیا کرتا تھا. جب میری سانس, دل کی دھڑکن درست ہو جاتی تھی پھر میں اندر داخل ہوتا تھا. یعنی اتنا زیادہ استاد کا احترام. ہمارے یہاں ایک بچے نے بدتمیزی کی استاد سے, استاد نے اس کو ڈانٹا تو بچے نے ترکی بترکی کیا جواب دیا کہ میری فیس سے تمہاری تنخواہ جاتی ہے, اگر میں فیس نہ دوں تمہیں تنخواہ کہاں سے ملے گی. غصے میں آ کے استاد نے پرنسپل سے کمپلین کی کہ بھئی بچے نے مجھے یہ کہا ہے. تو پرنسپل نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا کہ صحیح تو کہا ہے. یہ ہمارے اسکولوں کا حال ہے کہ استاد کی کوئی عزت نہیں. باقاعدہ پوچھا جاتا ہے بچوں آپ کو ٹیچر کیسے لگے. ٹھیک ہے وہ بھی ایک سروے بہتر ہے, ہونا چاہیے, پتہ چلے کہ استاد کیا پڑھا رہا ہے, فیڈ بیک ہو. لیکن استاد کو آپ نے شاگرد کے درجے پہ, بلکہ ایک ملازم کے درجے پہ, اور اسٹوڈنٹ کو آپ نے استاد کے درجے بنا دیا کہ اگر اسٹوڈنٹ کمپلین کر دے تو استاد کی خیر نہیں, اور استاد اگر کمپلین کر دے تو اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے استاد کی ناقدردانی, علماء کی ناقدردانی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جہالت کی طرف گامزن ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اب آ جائیں پانچواں حق, اطاعت استاد. یہ تو تھا احترام استاد جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو وہ حق ہے کہ جو آپ سے کہا نہیں جاتا کہ بھئی آپ ایسا کریں لیکن پھر بھی آپ کرتے ہیں. اطاعت تو یہ ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے اور آپ کو کرنا ہے. استاد نے کہہ دیا بھئی غور سے سنیں میری بات, آپ کو غور سے سننا ہے. استاد نے کہا بھئی اس بات کو لکھ لیں, آپ کو لکھنا ہے. استاد نے کہہ دیا بھئی یہ یاد کر کے آنا ہے, آپ کو یاد کرنا ہے. استاد نے کہا بھئی کھڑے ہو جائیے, آپ کھڑے ہو گئے. استاد نے کہا بیٹھ جائیے. رسول فرماتے ہیں استاد کے حق کے حوالے سے کہ من علم احدن مسئلتن ملکا رقہ, کہ جس شخص نے تم کو ایک مسئلہ بھی سکھایا اس نے گویا تم کو اپنا غلام بنا لیا, تم اس کی ملکیت میں چلے گئے. صحابہ بڑے پریشان ہوئے, کہا کہ کیا اس کو وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے؟ تو رسول نے فرمایا تھا بل یأمرہ وینہاہ, خرید و فروخت تو نہیں کر سکتا لیکن اس کو حکم دے سکتا ہے اور کسی چیز سے منع کر سکتا ہے. یعنی اگر اس نے اس کو حکم دے دیا تو واجب ہے اس کا کرنا, منع کر دیا تو واجب ہے اس کا نہ کرنا. ہاں اگر شرعی مسائل آ جاتے ہیں, یعنی نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ وہ کسی واجب کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ نہیں کرنا, حرام کو کرنے کا کہتا ہے تو وہ اس کی بات نہیں ماننی. خود مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. یہ نہیں کہا
کہ فلاں نے مجھے لفظ سکھایا تھا چنانچہ میں اس کا غلام ہوں، کیونکہ الحمدللہ مولا علی سے لوگوں نے خود تو سیکھا ہے لیکن مولا علی نے کبھی کسی سے نہیں سیکھا، چنانچہ غلام بننے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو جب لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کس سے افضل، تو مولا علی بتایا کرتے میں فلاں سے افضل، فلاں سے افضل۔ رسول کی باری آ جاتی تھی تو نہایت ادب سے کہا کرتے تھے ارے میں تو ان کا ایک ادنا سا شاگرد ہوں۔ رسول کے علاوہ سب مولا علی کے شاگرد، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام بھی۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ سے گفتگو کر رہے تھے، اس وقت مولا علی آتے ہوئے نظر آئے، فوراً جبرائیل علیہ السلام ادب سے کھڑے ہو گئے اور سلام کیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ جبرائیل کیا تم علی کو پہچانتے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا کیوں نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا تو مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے تو میں بتا نہیں سکا، پھر پوچھا کہ میں کون ہوں تو بھی میں پریشان، میں بتا نہیں سکا۔ اس وقت یہ عظیم نورانی شخصیت مجھے نظر آئے اور انہوں نے میری مدد کی اور کہا کہ خدا سے کہو کہ انتا رب الجلیل و انا عبد الذلیل، کہ تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں۔ چنانچہ جب یہ میں نے کہا تو میری گلو خلاصی ہوئی، یعنی یوں سمجھ لیجئے انٹرویو میں یا ٹیسٹ میں ایگزام میں مولا علی نے ان کی مدد کی، ہیلپ کی، تو وہ اس انٹرویو میں کامیاب ہوئے اور وہ جبرائیل کے درجے پہ پہنچے۔ تو جبرائیل جیسا فرشتہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ دو پر پھیلاتے تھے تو پورا کا پورا آسمان شرق اور غرب تک ڈھانپ دیا جاتا تھا، ڈھپ جاتا تھا، آپ کو آسمان نظر نہیں آتا تھا، اتنے پرہیبت، اور وہ علی کے سامنے ادب سے کھڑے ہیں کیونکہ علی ان کے استاد ہیں اور جبرائیل ان کے شاگرد۔ اگر استاد کوئی بات کہہ دیا کرتے تھے پہلے زمانے میں تو وہ پتھر پہ لکیر ہوا کرتا تھا کہ جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے استاد دوسری بات یا دوسرا حکم نہیں دے گا۔ آیت اللہ بہجت کے بعد ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں آپ سے عرفان سیکھنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ بہجت نے کہا کہ پہلے کتاب معراج السعادہ پڑھ کر آؤ۔ معراج السعادہ جو کہ اخلاق کی آخری کتاب سمجھی جاتی ہے، اصل نام ہے اس کا عروج السعادہ، ترجمہ جو ہے وہ معراج السعادہ۔ تو وہ سب ہم گئے اور آپ کو معلوم ہے پھر کتنے دن بعد آئے؟ پورے 1 سال بعد۔ کہتے میں نے اس کتاب کو پڑھا، اس پہ عمل کیا، اس کے بعد آپ کے پاس پھر انہوں نے ان کو عرفان سکھایا۔ اور ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ استاد جو ہے وہ ہمیں اگلا سبق سکھا دیں، آپ کو پرانا سبق یاد نہیں۔ آج بھی حوضوں میں یہی ہوتا ہے کہ استاد جب بیٹھتا ہے تو پہلے پرانا سبق سنتا ہے، پرانا سبق آپ سنا دیتے ہیں تو پھر وہ اگلا سبق، چاہے وہ 10 دن تک آپ کو یاد نہ ہو، استاد اگلا سبق نہیں پڑھائے گا۔ کچھ شاگرد مدرسے جاتے جاتے چھوڑ دیا کرتے تھے، چھٹیوں پہ چلے جایا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے بھائی آپ کیوں نہیں جا رہے مدرسے؟ کہہ لیں جو ہم نے پڑھا ہے پہلے اس پہ تو عمل کر لیں۔ کچھ اساتذہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو درس دیتے دیتے روک دیا کرتے تھے کہ ابھی میں درس نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہ پہلے جو کچھ میں نے درس دیا ہے اس پہ پہلے خود تو عمل کر لوں اور پھر میں آگے درس دوں گا۔ کچھ بزرگوں کے بارے میں لائے کہ بھئی آپ تعجیل فرج امام زمانہ کے ظہور کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہم صلی علی محمد تو وہ کہتے تھے کہ میں کیسے دعا کروں، میری تیاری نہیں۔ تو جب تک تیاری نہ ہو، جب تک آپ استاد کے حکم پر عمل نہ کریں، جو آپ نے سیکھ لیا ہے اس پہ بعمل نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو اگلے علم سے نوازے گا؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں اللہ علم دے۔ حدیث رسول میں آیا ہے کہ جب انسان ان باتوں پر عمل کر لیتا ہے جو اس کو معلوم ہے تو خدا اس کو ان باتوں کا بھی علم دے دیتا ہے جو اس کو نہیں معلوم۔ کتابیں ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، استادوں کو تلاش کرتے ہیں، آسان سا نسخہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو معلوم ہے اس میں عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ خود بخود راہیں پیدا کر دے گا، استاد کی بھی، کتاب کی بھی، علم کی جاذبیت اور اس کے شعور کی۔ تو استاد کا حق یہ ہے کہ اس کا نہ صرف یہ کہ احترام کیا جائے بلکہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اس طرح اطاعت کی جائے کہ احتیاط پر مبنی اطاعت، کہ گویا مجھ ہی سے کہہ رہے ہیں۔ رسول ایک دفعہ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں اسی وقت ایک شخص سر پہ لکڑی کا گٹھا لیے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے سے گزرا اور وہ وہیں بیٹھ گیا۔ تو لوگوں نے اس کو جا کے بتایا کہ بھائی تم کو تھوڑی کہا ہے، ہمیں کہا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے بھی آواز آئی تو میں سمجھا مجھے ہی کہا ہے۔
تو جب استاد کسی کو کہہ دے، جس طرح آپ درس سن رہے ہوتے ہیں ابھی لائیو، ٹھیک ہے، آپ پہ واجب ہے اطاعت، لیکن جب آپ ریکارڈنگ بھی سنیں تو اس میں بھی احتیاط کریں، جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں. غیر شرعی نہیں ہے، خلاف طبیعت اگر خصوصی طور پہ نہیں ہے تو یقیناً اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو یہ استاد کے حقوق کے حوالے سے. پانچواں، چھٹا جو حق استاد کے حوالے سے وہ ہے تواضع انکساری. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیے ابھی ہم نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو مریض سمجھیں اور استاد کو طبیب سمجھیں، تب بات بنے گی. تواضع انکساری جب تک پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک آپ استاد سے کچھ کسب نہیں کر پائیں گے. اگر آپ نے تواضع نہیں اختیار کی یہ صفت، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اپنے آپ کو استاد کے برابر سمجھیں گے. حدیث رسول ہے کہ تواضعوا لمن تعلمون منہ، تواضع اختیار کرو اس کے لیے کہ جس سے تم علم حاصل کرتے ہو. اور پہلے زمانے میں تواضع کا کیا عالم ہوا کرتا تھا، آپ اندازہ لگا لیجئے. محمد بن مسلم طحان 5ویں اور 6ٹھے دونوں ائمہ کے شاگرد تھے. 5ویں امام سے 30,000 احادیث لیے ہوئے، یعنی حفظ تھی ان کو، اور 6ٹھے امام سے 16,000 احادیث حفظ تھی. کتنے قابل شاگرد ہوں گے، بلکہ اتنے قابل کہ جب 6ٹھے امام سے کہا گیا کہ ہم آپ کی غیر موجودگی میں کس کے پاس جائیں، تو 6ٹھے امام فرماتے ہیں کہ تم محمد بن مسلم طحان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ وہ تو میرے باپ کے زمانے میں بھی معتبر تھے. اب آپ دیکھ لیجیے ان کا سٹیٹس. اتفاق سے، مالی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط تھے، انتہائی متمول، انتہائی خوشحال. اب جب کوئی شخص انتہائی متمول خوشحال ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں تکبر کبھی نہ کبھی آ ہی جاتا ہے. تو 6ٹھے امام نے احتیاطاً ان کو کہہ دیا، 5ویں امام نے احتیاطاً ان کو کہہ دیا تواضع اختیار کرو. یعنی تم بڑی حیثیت کے مالک ہو، یہ نہ ہو کبھی تمہارے دل میں تکبر ہو جائے. انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی، کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے تکبر کا اظہار ہو، لیکن امام نے احتیاطاً کہہ دیا. اب آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا. بہت بڑے کاروباری شخص، بہت بڑے تاجر، کھجوریں خریدی، ایک بہت بڑا کپڑا لیا، مسجد کے پاس گئے، دروازے کے سامنے کپڑا بچھا کر کھجوریں رکھ کر اس کو بیچنا شروع کر دیا. ان کے گھر والے رشتہ دار پریشان، بھاگے بھاگے آئے کہ یہ کیا ہو گیا آپ کو، اتنی بڑی حیثیت، اتنے بڑے مقام کے مالک پورے علاقے میں، اور آپ کھجور بیچ رہے ہیں. ان کا نہیں کہ میرے استاد نے، میرے امام نے کہا ہے کہ تواضع اختیار کرو. وہ تواضع اختیار کرنے کے لیے کچھ اور بھی تو کر سکتے تھے، تکبر چھوڑ دیتے اگر کر رہے ہوتے تھے، فرض کر لیں، یا گفتگو میں احتیاط کر لیتے. انہوں نے اپنے نفس کو ذلیل کیا استاد کو خوش کرنے کے لیے. اس سے کمتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے تواضع اختیار کرنے کے لیے؟ بڑی مشکل سے لوگوں نے ان کو آمادہ کیا تو انہوں نے آٹے کی چکی خریدی اور لوگوں کو آٹا پیس کے دینے کا کاروبار شروع کیا. اسی لیے ان کا نام طحان یعنی چکی پیسنے والا پڑ گیا. یہ ہے تواضع. اس سے بھی بڑا تواضع یہ ہے کہ انسان شاگرد نہ ہو لیکن شاگردوں والا تواضع اس میں پایا جائے. یعنی انسان شاگرد سے استاد بن جائے اور استاد بننے کے بعد بھی وہ شاگرد بننے کے لیے تیار رہے. اتنا بڑا امتحان ہے کہ چند ہی لوگ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یعنی کہ استاد ہو اور اس کو کہا جائے کہ بھئی آپ نیچے بیٹھ جائیں، آپ سنیں اور میں آپ کی جگہ بیٹھ کے آپ کو پڑھاؤں گا. کتنا مشکل کام ہے. کہتے ہیں آیت اللہ کوہ قمری، نجف کے عالم، ایک زمانے میں اخلاق کا درس دیا کرتے تھے. مسجد میں ایک وقت مقرر تھا ان کا درس دینے کا. اتفاق سے ایک دن آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گئے. دیکھا تو کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی شاگرد نہیں. ہاں ایک اور استاد کا درس چل رہا تھا. وہ جہاں انہوں نے کہا کہ چلیں تھوڑا سا ہم ٹائم پاس کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں کہ استاد کیا پڑھا رہے ہیں. تو وہ استاد کو چیک کرنے کے لیے آیت اللہ کو قمری وہاں مجمع میں جا کے بیٹھ گئے شاگردوں کی طرح. جب وہ بیٹھے اور انہوں نے سننا شروع کیا تو ان کو بہت لطف آیا.
اب ان کے شاگرد آنا شروع ہوئے. جیسے ہی کوئی شاگرد آتا اس کو انگلی سے اشارہ کرتے خاموش ہونے کا اور خاموشی سے اپنے پاس بلاتے اور کہتے یہاں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. پھر دوسرا شاگرد آتا اس کو اشارے سے بلاتے کہتے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. جتنے شاگرد آتے گئے آیت اللہ کو قمری نے تمام شاگردوں کو اپنے ساتھ اس نئے استاد کے سامنے بٹھا دیا. اور جب وہ درس ختم ہوا تو فقط یہ نہیں کہا کہ گفتگو اتنی دلچسپ تھی میں نے کہا چلو تم لوگوں کو بھی سنا دو، بلکہ یہ کہا آج سے ہم سب ان کا درس اٹینڈ کریں گے، یعنی میں خود ان کا شاگرد بن کے رہوں گا. اور وہ کون تھے؟ شیخ مرتضیٰ انصاری. کوئی بڑے جسے کہتے ہیں کوئی کم درجے کے عالم نہیں تھے، اتنے بڑے، لیکن پھر بھی ایک سینئر استاد ایک جونیئر کو، وہ میرے خیال میں 30-35 سال کے ہوں گے اور آیت اللہ کو قمری ابو 50 تھے، سفید ریش والے. اور وہ جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے کہ نہیں آج سے میں ان کا شاگرد ہوں. بلکہ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوا کرتا تھا. خود شیخ مرزا انصاری نے یہ ریت آگے جا کے اپنائی کہ وہ فقہ کا درس دیا کرتے تھے اور اس کے بعد ہفتے میں ایک دن آیت اللہ شوشتری کا درس اخلاق اٹینڈ کیا کرتے تھے. خود اپنے ہی شاگرد کا ہفتے میں ایک دن اخلاق کا درس اٹینڈ کیا کرتے تھے اور پھر اسی شاگرد کو پورے ہفتے یعنی 6 دن درس اخلاق دیا کرتے تھے. تو ایسا بھی حوضوں میں آج بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مناظرہ پڑھا رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کوئی اور سبجیکٹ پڑھا رہا ہے تو کچھ دیر کے لیے آپ اس کے شاگرد بن جاتے ہیں اور کسی وقت وہ آپ کا جو ہے وہ شاگرد بن جاتا ہے. تو یہ تواضع کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ آپ کسی مقام پر پہنچ جائیں. ابھی ہمیں ایک خاتون کا پتہ چلا کہ جو بہت بڑی ذاکرہ ہیں، بہت بڑی ماشاءاللہ عالمہ ہیں، کچھ عرصے کے لیے وہ دبئی گئی ہوئی تھی. تو ہم نے کسی سے کہا کہ بھئی ہمیں اپنے مدرسے کے لیے درس دلوانا ہے، کہ نہیں آج کل تو وہ خود پڑھ رہی ہیں. تو انہوں نے کسی مدرسے میں جسے کہتے ہیں ایڈمیشن لے لیا اور وہاں لوگ کہہ کے ان کو تھک گئے کہ آپ تو اتنی بڑی عالمہ ہیں، کراچی کی بڑی مشہور و معروف عالمہ تھیں، آپ کچھ عرصے کے لیے چلی گئیں، دوبارہ آگے کے لیے نہیں، میں چاہتی ہوں میرے علم میں مزید اضافہ ہو. تو ایسا بھی ہوتا ہے. ابھی نجف اشرف سے ہمارے دوست کو کسی عالم دین نے فون کیا، وہ خود درس خارج میں، اور ہمارے دوست کو فون کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آقا صاحب مجھے کچھ آپ سے خطابت میں تھوڑا سا آگے تھے، انہوں نے کہا مجھے آقا صاحب آپ سے جو ہے وہ خطابت کے حوالے سے کچھ سیکھنا کریں. ارے بھائی آپ خود نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں، درس خارج لے رہے ہیں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ خطابت کریں گے. نہیں، آپ نے ماشاءاللہ ہمیں مناظرہ پڑھایا تھا اور خطابت میں بھی ماشاءاللہ آپ ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ سے کچھ سیکھوں. تو نجف اشرف میں بیٹھ کر درس خارج اٹینڈ کرتے ہوئے ایک فیلڈ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں مجھ سے آگے ہے، حالانکہ علم میں وہ ان سے آگے ہیں، لیکن پھر بھی شاگردی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو تواضع انکساری آپ کے اندر نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک آپ علم کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ساتواں مخالفت سے پرہیز. مخالفت سے پرہیز یعنی اختلاف سے پرہیز. اب آپ کہیں بھائی اختلاف تو ہوتا ہے، مجتہدین میں اختلاف ہوتا ہے. آپ شرح لمح پڑھ لیں شہید ثانی کی، جن کی کتاب کا میں نے تذکرہ کیا منیت المرید، ان کی لمح کی شرح ہے. اور لمح کس کی ہے؟ شہید اول کی. شہید اول زیادہ علم رکھتے تھے بنسبت شہید ثانی کے. شہید ثانی نے ان کی کتاب شرح لمح، ان کی کتاب لمح کی شرح لکھی، شرح لمح. استاد اور شاگرد کا رشتہ آپ سمجھ لیجئے. پھر بھی شرح لکھتے ہوئے ہر صدر پہ ان کی کسی نہ کسی بات پر انہوں نے تنقید کی ہے اور لگی ایسا رہا کہ یہ دونوں آپس میں دشمن ہیں، لیکن نہایت ادب کے ساتھ. تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے اختلاف کرنا، لیکن مخالفت کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. اختلاف ایک الگ چیز ہے اور مخالفت ایک الگ چیز ہے. کیسے؟ بہت آسان سی مثال. فرشتوں نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، شیطان نے بھی کیا تھا. فرشتوں نے اختلاف کیا تھا، شیطان نے مخالفت کی تھی. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحنو نسبح نقدس لک، کہ اللہ ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، تو کیوں پیدا کر رہا ہے انسان کو. یعنی کہ اشتباہ تھا، ایک ڈاؤٹ تھا جس کو انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی کہ انسان کیا عبادت کرے گا، ہم کریں گے تیری عبادت، تو کیا چاہتا ہے. مطلب امی آپ کہیں گے میں خانسامہ رکھنی چاہ رہی ہوں، میں نوکر رکھنا چاہ رہی ہوں. ارے امی کیا بات کر رہی ہیں، میں گھر کے لیے کافی ہوں، آپ کوئی حکم تو دیں آپ. تو وہ
فرشتوں نے نہایت ادب سے کہہ دیا کہ ہم تیری ادب کے لیے عبادت کے لیے کافی ہے، تو حکم دے دے کیا چاہیے. شیطان نے کیا کہا؟ وَقُلْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کہ ہم نے کہا سجدے میں جھک جاؤ، سب سجدے میں جھک گئے سوائے شیطان کے، اور اس نے تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا. اس کے انکار کو اللہ نے کیا کہا؟ کفر. فرشتوں کے انکار کو نہیں، کیونکہ وہ انکار نہیں تھا، وہ اختلاف تھا کہ اللہ میں. تو اللہ نے کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. نہایت ہی پولائٹلی جواب دے دیا اس کا. لیکن شیطان نے کیا کہا؟ اس نے بلکہ اختلاف نہیں، مخالفت کی اور چیلنج کیا. آدم مجھ سے افضل کیوں کر، میں آدم سے افضل، یعنی نعوذ باللہ تو جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان ملعون، اس کو راندہ درگاہ شیطان ملعون کہہ کے راندہ درگاہ کر دیا. یہ استاد کی مخالفت کا انجام ہوتا ہے. تھوڑا سا نیچے آئیے. موسیٰ علیہ السلام نے مخالفت کی تھی، اختلاف کیا تھا کہ آپ کشتی میں سوراخ کیوں کر رہے ہیں؟ ارے یہ آپ نے دیوار بنا دی، اس کی اجرت کیوں نہیں لی؟ ارے آپ نے اس کو بچے کو قتل کر دیا، کیوں قتل کیا نہ؟ اختلاف، خاموش نہیں رہ سکے. اور واقعی وہ خلاف طبیعت، خلاف قانون باتیں تھیں، خلاف بظاہر، تو ان کو اختلاف کرنا پڑا. لیکن ان کو بہت زیادہ سزا نہیں دی، فقط یہ کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جو ہے جدائی ہے. لیکن دوسری طرف بلعم باعور کی مثال لیں آپ. ایک تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر آیا، ٹھیک ہے آپ نے چھوڑ دیا استاد کو، یہ سمجھ کے بس جو تھا وہ میں نے حاصل کر لیا، اب تو ریپیٹیشن ہو رہی ہے اور مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے تکرار کی. کچھ بچے یہ بھی کہتے ہیں، کچھ شاگرد یہ بھی کہتے ہیں استاد جو ہے ریپیٹ کر رہے ہیں. تو اچھا وہ چلا گیا، وہ الگ بات تھی. جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آیا بادشاہ سے لڑنے، تو یہ اس کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا اور کہہ بھی رہا ہے بادشاہ سے، ارے یہ تو موسیٰ کا لشکر ہے، تو نے مجھے کہاں یہاں پھنسا دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے استخارہ کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا تو استخارہ کرتا اور سو جاتا، خواب میں اللہ بتلا دیتا. تو اس نے استخارہ کیا تو اس میں یہ مخالفت آئی کہ تم مخالفت نہیں کرنا، یعنی اس جنگ میں مت جانا. تو بادشاہ کے سپاہیوں نے آ کے کہا کہ بھئی کیا ہوا آپ کے استخارے کا؟ منع آیا. کہ آپ دوبارہ کر لیں. ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، جب استخارہ اپنی مرضی کا نہ آئے تو ہم دوبارہ کر لیتے ہیں، جب تک اپنی مرضی کا نہ آئے. تو اس نے دوبارہ کر لیا، دوبارہ کچھ بھی نہیں آیا. تو بادشاہ کے ساتھیوں نے آگے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہیں گے اس دفعہ کچھ بھی نہیں آیا. کہ اس کا مطلب ہے خاموشی، نیم رضامندی، یعنی اللہ راضی ہے، اللہ نے آپ پہ چھوڑ دیا ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں. اللہ نے موسیٰ نے تو چھوڑ دیا، اب اللہ نے بھی چھوڑ دیا کہ بھئی تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ گدھے پہ سوار ہو کے جب پہاڑی پہ گیا تو اس کا گدھا اوپر نہیں چڑھ رہا تھا، اور گدھے نے اس کو کہنا شروع کر دیا تو کس کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی جانور کو معرفت ہے موسیٰ کی، اس بلعم باعور کو معرفت نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ اسی وقت جو ہے وہ اس کی زبان، بلکہ اس نے کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے. تو کہتے ہیں جب بھی وہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو الٹی دعا اس کی منہ سے نکلتی. دعا کیا کرنی تھی؟ اے اللہ بادشاہ کو فتح دے اور موسیٰ کے لشکر کو شکست. تو اس کے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ اے اللہ موسیٰ کے لشکر کو فتح دے اور بادشاہ کو شکست. تو بادشاہ کہتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے دوبارہ کوشش کی. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان باہر نکال کے لٹکا دی، سینے تک عمر بھر اس کی زبان لٹکی رہی. جس بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ کتوں کی مانند کہ جن کی زبان لٹکی رہتی ہے، چاہے ان کو دھتکار دو چاہے ان کو کچھ دے دو. تو یہ تھا مخالفت کا انجام. اختلاف ایک الگ چیز ہے، مخالفت ایک الگ چیز ہے. کہتے ہیں کہ بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک شہزادہ تھا. شہزادے نے ایک دفعہ دربار میں آ کے یہ کہا کہ میں نے یہ بات علی سے منوا لی کہ خلافت ان کا حق نہیں ہمارا حق تھی، کسی اور کا حق تھا خلافت. تو علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے کیسے نعوذ باللہ علی سے اگلوا لیا یا منوا لیا کہ خلافت علی کا حق نہیں تھی؟ اور خود علی کہہ رہے ہیں. کہلیں ہاں. کہلیں کیسے؟ کہلیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور علی کہیں جا رہے ہیں، دریا کے کنارے چلتے چلتے ہم میں خلافت پر بحث شروع ہوئی. انہوں نے دلائل دیے، میں نے بھی دلائل دیے، اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا سلام، اور سلام کر کے مجھے چلے گئے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ دلائل میرے وزنی تھے اور وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے اور مجھے سلام کر کے گئے. لعنت ملامت کر کے جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ منہ سے راضی نہ تھے.
تو ایک وزیر نے مسکراتے ہوئے ایک عالم نے کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وَمَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ جب یہ نیک لوگ جاہلوں کے پلے پڑتے ہیں تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ محرومی ہے جو استاد کی مخالفت کی وجہ سے آپ کے دامن میں آتی ہے۔ آپ ایک بات کر رہے ہیں، آپ کو جواب دے دیے گا، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں صحیح، نہیں میں صحیح۔ پھر استاد یہی کرے گا کہ آئندہ آپ سے گفتگو ہی نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں ایک شاگرد نے خوشی خوشی استاد کو یہ بتلایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں اور آپ کسی بات پہ بحث کر رہے ہیں اور میں بڑے اچھے اچھے نقطے آپ سے بیان کر رہا ہوں آپ کے جواب میں۔ کہتے ہیں کہ اس استاد نے اس شاگرد سے 1 مہینے تک بات چیت نہیں کی کہ تمہارے دل میں میرے خلاف مخالفت کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور وہ بھی جسے کہتے ہیں نا بحث برائے بحث۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک خوبصورت انداز سے پوچھنا، بحث برائے بحث، تو 1 مہینے تک اس استاد نے اپنے شاگرد سے بات بند کر دی۔ پھر ہوتا یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس کو ناراض کرتے ہیں، ناراض کرنے کی صورت میں وہ آپ کو مزید علم دینے سے محروم کر دیتا ہے، وہ آپ کا فون نہیں اٹینڈ کرتا یا آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو اگر اختلاف کرنا ہے تو نہایت ادب کے ساتھ کیجیے اور یہ کہیے کہ میں سمجھ نہیں پایا، یہ نہ کہیے کہ آپ مجھے سمجھا نہیں سکے، ہمیشہ یہ کہ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا، تاکہ نقص جو ہے وہ آپ کی طرف اس کی باز گشت ہو۔ تو استاد کی مخالفت اور اختلاف میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ بلم باور کی مثال، شیطان کی مثال، بنی امیہ کے شہزادے کی مثال اور اس شاگرد کی مثال جس نے خواب دیکھا تھا اپنے سامنے رکھیے اور استاد کی مخالفت سے پرہیز کیجیے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ غالباً اب 8واں حق استاد کا پیش کیا جائے گا اور وہ ہے صبر و استقامت۔ استاد کا 8واں حق کیا ہے؟ صبر و استقامت۔ استاد کی موجودگی میں بلکہ اس کی غیر موجودگی میں ناپسندیدہ اور خلاف مزاج باتوں پر صبر کریں، ضبط کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں۔ خود اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے آئے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ستجدونی معیا صبرا، کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ ستجدونی انشاء اللہ معیا صبرا، کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ انکا لن تستطیع معیا صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کر لوں گا، کہ ستجدونی انشاء اللہ صابرہ، کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم صبر نہیں۔ بہت مشکل کام ہے کہ خلاف مزاج، خلاف طبیعت یا ایسی باتوں پر جو آپ کو مناسب نہیں لگ رہی، تو استاد کی باتوں پر، استاد کی جسے کہتے ہیں خلاف مزاج چیزوں پر صبر کیجیے اور انتظار کیجیے کہ کب جو ہے وہ مرحلہ آئے کہ جس میں اس بات کو آپ سمجھ سکیں۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ سمجھ نہیں پاتے، آپ فوراً کوسچن کرتے ہیں تو استاد کہتے ہیں کہ بھئی اس کا جواب جو ہے وہ آگے آئے گا۔ پھر آپ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ صبر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے جواب نہیں ملا، تو جب تک آپ صبر کرتے رہیں گے اس وقت تک آپ کو اپنی چیزیں ملتی رہیں گی، ورنہ نہیں ملیں گی۔ اور اس میں بھی آپ کی کوشش ہونی چاہیے صبر میں کہ جو استاد کہہ رہا ہے اس کو سمجھیے، اس کو اپلائی کیجیے، اور جب وہ بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ جو ہے وہ آگے کی بات کیجیے۔ تو صبر و ضبط، مخالفت کا جسے کہتے ہیں کہ کنٹرول کرنا، مخالفت سے پرہیز کرنا، اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ استاد کے سامنے صبر کا دامن تھامے رکھیے۔ 8واں حق جو استاد کا ہے وہ سوالات۔ 9واں حق استاد کا جو ہے وہ سوالات، یعنی آپ استاد سے سوال پوچھیے اور سوال اس انداز سے پوچھیے کہ لگے کہ آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ حسن السوال نصف العلم،
سوال کے بارے میں کہا جاتا ہے حسن السوال نصف العلم. تو جتنا بہتر سا، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوال علم کو قفل کر دیا گیا ہے اور اس کی چابی سوال ہے. یعنی آپ سوال کریں گے تو گویا آپ نے چابی استعمال کر کے وہ تالا جو ہے وہ کھول دیا. لیکن بے محل سوال، پے در پہ سوال، بہت زیادہ سوال اور ایسا سوال کہ جو موضوع اور مقام سے مناسبت نہ رکھتا ہو، متعلق نہ ہو، وہ انتہائی طور پہ غیر ضروری ہے. مولانا سے کسی نے سوال کیا کہ پانی میں کس چیز کا مزہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پانی جو ہے بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ ہے. تو مولانا نے اس سے فوراً کہا کہ تم نے سوال سلجھنے کے لیے کیا ہے یا الجھنے کے لیے کیا ہے. اور پھر بتایا کہ پانی میں حیات کا مزہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ تمام جانداروں کے لیے لازمی، اور اس کے بغیر جو ہے وہ زندگی یا حیات جو ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتی. اسی طرح حاکم شام کے دربار میں ابن عباس کھڑے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ وہاں سے روم کے بادشاہ سے ایک سوال آیا کہ، بلکہ سوال کیا آیا، ایک پریکٹیکل آیا کہ یہ شیشی ہے اور اس شیشی میں آپ پوری دنیا کو بند کر کے بھیج دیں. تو ابن عباس کو بلائے گا. ابن عباس نے کہا کہ آپ اس شیشی میں پانی ڈال کے بھیج دیجئے. تو انہوں نے پانی ڈال کے بھیج دیا. تو پھر ابن عباس سے پوچھا اس کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ تمام اشیاء، تمام جاندار جو ہیں وہ پانی سے بنے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. اور آج کل کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہر جاندار جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوا. تو اس پہ حاکم شام نے کہا تھا کہ تمہارا علم زیادہ ہے یا علی کا علم زیادہ ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ آپ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالیں اور باہر نکالیں، جتنا پانی انگلی میں رہ جائے گا وہ میرا علم ہے، اور جو سمندر ہے وہ علی کا علم ہے. تو یہ وہ علم تھا. اگر صحیح انداز سے کیا جائے تو استفادہ ہوتا ہے، صحیح انداز سے نہ کیا جائے تو انسان علم سے مزید دور ہو جاتا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. دسواں حق ملاقات. دیکھیں تقریباً تمامی شاگرد یا سننے والے یا قدردان ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ استاد ہم سے ذاتی طور پہ ملاقات کرے. یعنی ہم استاد کے گھر جائیں یا استاد ہمارے گھر آئے یا ہم کسی جگہ بیٹھیں کہ ایک دعوت ہو اور ایک بالکل نجی اور بے تکلف جسے کہتے ہیں کہ گفتگو ہو. پہلی بات تو یہ ہے، اس کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے. مثبت پہلو یہ ہے کہ یقیناً استاد شاگرد کی بنسبت بہت مصروف ہوا کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ استاد پر شاگرد کی نسبت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو دعوتوں میں مشغول کر دے تو اس کا ٹائم بہت ضائع ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو استاد کو سال میں 6 مہینے میں ایک مرتبہ اپنے گھر بلائیں، لیکن استاد اگر شاگردوں کے گھر جانا شروع کر دے تو 365 فرض کر لیں شاگرد ہیں تو وہ ہر شاگرد، اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے غیر مرئی شاگرد بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو موجود نہیں ہوتے، تو اس کا پورا جسے کہتے ہیں سال ان دعوتوں میں گزر جائے گا. لیکن پھر بھی ہمارے نزدیک اگر ایسا ممکن ہو تو ضرور ہونا چاہیے. اگر یعنی استاد کے پاس ٹائم ہے، لوگوں کے پاس ٹائم ہے، تو ایک ایسی نجی بیٹھک جس میں آپ بے تکلف گفتگو کر سکیں، سوال پوچھ سکیں، ایسا ہونا چاہیے. یا کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی گھر کی سالگرہ میں، کسی فنکشن میں، شادی بیاہ کی تقریب میں علماء کو ضرور بلائیں، اس اساتذہ کو ضرور بلائیں. ایک تو یہ کہ برکت شامل ہو جائے گی. نمبر 2، اس فنکشن میں آپ احتیاط سے کام لیں گے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو استاد کو بری لگے، یعنی گناہ یا کوئی بھی معیوب سی بات. اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ ایک ہی وقت میں، بجائے اس کے کیا کہ ایک آپ 1 to 1 ملاقات پہ اصرار کریں، بہت سارے لوگ شادی بیاہ اس قسم کی تقریب میں استاد سے مل پائیں گے اور گفتگو کر پائیں گے، اور بے تکلف گفتگو یا ایسے سوالات جو کلاس میں نہیں پوچھے جاتے، ایک عام محفل میں پوچھے جا سکتے ہیں. یا وہ لوگ جو مدرسے میں نہیں ہیں یا استاد سے جن کا رابطہ نہیں ہو پاتا، جنہوں نے مسجد کی شکل نہیں دیکھی یا مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، وہ بھی استاد سے استفادہ کر سکتے ہیں. ایک مطلب اسی مثبت پہلو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو علمی مصروفیت کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ استاد جو ہے مصروف ہوتے ہیں. شیخ مرسل انصاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واجبات پڑھا کرتے تھے وہ نماز کی صورت میں، واجب نمازیں، پھر نوافل، تعقیبات،
پھر زیارت جامعہ، زیارت عاشورہ، نماز جعفر تیار، پھر 1 سپارہ روزانہ۔ اتنے بڑے مرجع، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود وہ ان تمام چیزوں کے لیے وقت نکالا کرتے تھے۔ تو دیگر اذکار اس میں بھی رکھنا پڑ سکتا ہے۔ تو یقیناً بہت سے لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ ہم نے استاد کو فون کیا، میسیج آیا کہ بھئی آپ مجھے 1:30 بجے سے 2:30 بجے کے درمیان فون کیا کریں۔ کیا ایسا بھی کیا؟ ہوتا یہ ہے، میں آپ کو پریکٹیکل بات بتاؤں کہ آپ نے فون کیا یا میسیج کیا، جواب نہیں آیا، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پابند ہو گئے جواب دینے کے، تو ہو سکتا ہے کوئی سوال فوری طور پہ اس کا جواب آپ کے ذہن میں نہ ہو، آپ کو کتابیں ڈھونڈنی پڑیں، انٹرنیٹ سرف کرنا پڑے، اس میں آپ کا ٹائم نکل جائے، یا آپ نماز کے لیے جا رہے ہوں، یا آپ کسی اور سے باتوں میں مشغول ہوں، تو استاد نے جو ٹائم دیا ہے اسی ٹائم پہ اس کو فون کریں یا اس سے ملنے کے لیے جائیں۔ شیخ مرزا انصاری کی میں نے مثال دے دی اس طرح۔ آج کل تو جیسے شیخ مرزا انصاری سے ملنے کے لیے کوئی جاتا تھا تو سفر کیا جاتا تھا، اس کے لیے سواری کا انتظام۔ آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں، واٹس ایپ موجود ہے، آپ کے پاس فون کال موجود ہے، آپ نے میسیج کیا، ایک کال کی، اور جو ہے آپ استاد سے کنیکٹ ہو گئے۔ دوسرا منفی پہلو احادیث مبارکہ کا، میں ایک مفہوم، ایگزیکٹ الفاظ مجھے نہیں یاد، مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ آخری زمانے میں کچھ علماء ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں سننا ان کو دیکھنے سے بہتر ہوگا، اور جن کو دیکھنا ان کے ملنے سے بہتر ہوگا۔ یعنی جیسے جیسے آپ اس کے قریب ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے مائنس پوائنٹ یا ویک پوائنٹس، ارے ان کی بیگم تو ٹھیک سے پردہ کرتی نہیں ہے، ارے ان کے خاندان والے تو جو ہیں وہ فلاں جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں جہاں پہ حرام ہے، ان کا بچہ جو ہے اس کی آپ لینگویج سنیں کتنی بدتمیز، یہ اپنے گھر کو تو سدھار نہیں سکتے۔ اور یہ ہر کسی کا معاملہ ہے کہ 100% تو کسی کے بھی گھر والے اگر ہیں بھی تو آپ یہ کہیں گے بھئی اتنا سخت پردہ نہیں ہوتا جتنا ہم توقع کر رہے تھے، جتنا خود یہ پردے کی جو ہے وہ سختی کرواتے ہیں۔ تو ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات آپ کو سمجھ نہیں آتا، بات کچھ اور ہوتی ہے اور آپ ایک مس کانسیپٹ، مگر آپ مثلاً آپ گئے تو پتہ چلا کہ استاد کا بڑا عالی شان گھر، بڑی لمبی چوڑی چمچماتی ہوئی گاڑی، آپ نے کہا کہ دیکھیں بڑے تو سادگی پہ درس دیتے ہیں۔ ملا احمد نراقی کے ساتھ یہی ہوا کہ جب ایک فقیر گیا ان کی کتاب پڑھ کر عروج السعادہ، جب ان سے ملا تو پتہ چلا وہ تو بڑے بگ شاٹ، بہت ہی امیر کبیر، نوکر چاکر، مویشی، زراعت، محل نما گھر، باغات۔ وہ تو بہت مایوس ہوا، کہیں گے کیوں مایوس ہوئے؟ کہیں گے میں تو اس لیے مایوس ہوا کہ میں تو سمجھا تھا آپ نے درس اخلاق پر اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، موضوع اخلاق پر، عروج السعادہ، تو آپ تو زاہد اور تارک دنیا ہوں گے اور بہت ہی سادہ زندگی گزارتے ہوں گے، آپ کو تو ماشاءاللہ بڑی جائیداد ہے۔ تو بیچارہ وہ 3-4 دن رہ کے جانے لگا، تو اس فقیر سے کہنے لگے کہ مجھے افسوس ہے میں تمہیں کچھ نہیں دے سکا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا استاد سے سیکھنے کے لیے آپ اس کے گھر جایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ رہا کرتے تھے اور پھر اخلاق حسنہ اسپیشلی سیکھا کرتے تھے۔ تو ملا احمد نراقی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں سکھا سکا، تم مجھے کچھ سکھا دو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہارا بود و باش اختیار کروں گا تاکہ تم سے کچھ سیکھوں۔ تو جب وہ جانے لگا تو ملا احمد نراقی جو ہے اس کے ساتھ چل پڑے۔ کہیں گے پہلے آپ کھڑکی دروازے تو بند کر دیں، نوکر چاکر کو تو بتا دیں، اپنے گھر والوں کو تو آگاہ کر دیں۔ کہیں کوئی بات نہیں، جب دنیا چھوڑنا ہے تو اچھی طرح چھوڑی جائے، کسی کو بتانے کا کیا فائدہ۔ تو کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اس شخص کو خیال آیا کہ میں اپنا پیالہ تو گھر بھلایا، ملا احمد نراقی کے کاسا جس میں فقیر بھیک مانگتے، تو اس نے کہا وہ پیالہ میں بھلایا۔ کہیں گے پیالہ ہی تو ہے، کہیں گے نہیں میں اس پیالے کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ تو ملا احمد نراقی نے کہا کہ میں تمہارے پیچھے اپنی پوری دنیا جائیداد چھوڑ آیا اور بغیر بتائے، اور تم اس پیالے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو زہد یہ نہیں کہ آپ دنیا کے مالک نہ بنیں، زہد یہ ہے کہ دنیا آپ کی مالک نہ بنے۔ تو بعض اوقات آپ سمجھ نہیں پاتے، استاد کے قریب ہو کر اس کے ویک پوائنٹس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، یہ بڑا گناہ کر رہے ہیں اور یہ گمراہی میں مبتلا ہیں، اور کچھ اور سمجھ کر پھر آپ بجائے نیکی کی طرف جانے کے آپ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ 11واں حق استاد کا، اس کی غیر موجودگی میں ذکر خیر آپ لکھ سکتے ہیں۔ استاد کو نہایت ادب سے بلائیں، استاد محترم، علامہ، آغا صاحب، جناب، سر، جو بھی مروجہ وہ ہو، اگر وہ گزر چکے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے،
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے جنت میں درجات بلند کرے۔ جب بھی کوئی ان کی غیبت کرے، برائی کرے، آپ اس کو روکیں، حتیٰ کہ اس محفل سے اٹھ کے چلے جائیں کہ آپ میرے استاد کی برائی کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ آیت اللہ شاہ مراد آبادی، امام خمینی کے استاد، جب بھی ان کا ذکر آتا تو وہ کہتے ہیں عارف کامل میری جان آپ پر فدا ہو، اور پھر ان کی باتوں کو بیان کرتے۔ آیت اللہ شاہ آبادی کے بارے میں ملتا ہے کہ تہران میں وہ کچھ عرصے کے لیے آئے، اس وقت اتفاق سے امام خمینی بھی موجود تھے۔ کہتے ہیں اتفاق سے آیت اللہ شاہ آبادی وہاں پر 7 سال رہے اور امام خمینی بھی 7 سال رہے تقریباً، اور فقط ایک شاگرد، ایک استاد تہران میں اس وقت 1 یا 2 شاگرد کبھی کبھی ان کو جوائن کر لیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، اتنی دقیق بحث ہوا کرتی تھی، اور وہ عرفان سکھایا کرتے تھے۔ اور پھر وہ دونوں چلے گئے، یعنی وہ واپس تہران قم چلے گئے اور خمینی صاحب اپنی جو ہے اپنے گھر چلے گئے۔ تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ امام خمینی نے اتنے عرصے کوئی اور درس نہیں لیا، فقط انہی کا درس لیا۔ آیت اللہ شاہ آبادی نے بھی کسی اور کو درس نہیں دیا، فقط امام خمینی کو درس دیا۔ تو یہ وہ ایک عجیب معجزہ تھا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید امام خمینی ان سے ہی علم حاصل کرنے آئے تھے۔ تو اپنے استاد کا جب بھی نام لیں، ان کے لیے دعائے خیر کروائیں، ان کے لیے جو ہے اچھے القاب استعمال کریں۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر استاد مر گیا ہو، ممکن ہو تو اس کی قبر پہ جائیں، ممکن ہے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ کے حوالے سے کچھ اعمال کروائیں، قرآن پڑھوائیں یا خود قرآن پڑھیں، کوئی نیکی کریں اور اس کو استاد محترم سے منسوب کر دیں۔ آخری حق استاد کا مشکور اور معترف ہونا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیں معترف ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ہم بہت ساری باتیں استاد کی کوٹ کر دیتے ہیں یہ بتائے بغیر کہ میرے استاد نے کہا تھا، یہ کہہ کے یہ میری اپنی محنت ہے، یا یہ میں نے سوچا تھا، یا نام ہی نہیں لیتے، کتاب کا نام نہیں لیتے یا استاد کا نام نہیں لیتے۔ یہ ایک انتہائی غلط بات ہے۔ اور بعض اوقات آپ یہ سوچتے ہیں استاد کا نام لے لوں گا تو یہاں ان کے مخالفین بیٹھے ہوئے وہ میرا ناطقہ بند کر دیں گے۔ کوئی بات نہیں، مخالفین کے سامنے ہی استاد کا نام لیا جائے۔ یا آپ کو کوئی خوف و خطرہ ہو کہ اگر میں نے جو ہے وہ استاد کی نیکیوں کا اور اس کے حسن سلوک کا، احسان کا اعتراف کیا تو میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گا، تو آپ دیکھیے سکندر سے سیکھیے کہ اس نے اپنے استاد کا اعتراف کس مقام پر کیا کہ اس کی جان خطرے میں تھی۔ کہتے ہیں کہ سکندر اور ارسطو دونوں گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک دریا آیا کہ جس کو عبور کرنا ضروری تھا۔ اب دونوں کو نہیں معلوم کہ دریا کی گہرائی کتنی ہے۔ ارسطو نے کہا کہ میں پہلے آگے جاتا ہوں، اگر میں بحفظ حفاظت گزر گیا دریا سے تو پھر آپ بھی میرے پیچھے آ جائیے گا۔ سکندر نے کہا استاد محترم اگر آپ ڈوب گئے تو کہنے کوئی بات نہیں، میں ڈوب گیا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر تم ڈوب گئے خدا نخواستہ تو رعایا کا کیا ہوگا، ملک کیسے چلے گا، بادشاہ ہم کہاں سے لائیں گے۔ یہ کہہ کر استاد یعنی ارسطو جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو آگے لے کر چلنے لگا۔ جیسے ہی وہ دریا میں اترا پیچھے سے سکندر بھاگتا ہوا آیا اور سکندر نے کہا استاد محترم آپ رک جائیے، مجھے آگے جانے دیجیے، آپ باہر کھڑے رہیے، اگر میں بحفظ و حفاظت دریا سے آگے چلا گیا، عبور کر گیا تو بہت اچھی بات، اور اگر نہ کر پایا کوئی بات نہیں، اگر میں ڈوب گیا تو آپ ایک سکندر اور بنا لیجئے گا، کیونکہ اگر آپ ڈوب گئے تو میں ایک ارسطو یعنی ایک استاد پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین استاد کے انتخاب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں استاد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کی مخالفت سے پرہیز عطا فرمائے، اس کا ذکر خیر اور اس کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کی دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعمال میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔